السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا۔ محترم صدر صاحب جناب حضرت مولانا حافظ عبدالرشید صاحب رشادی زیدہ مجدہ، آج کے ہمارے حد دل عزیز مہمان خصوصی حضرت مولانا انوار اللہ فلک قاسمی صاحب دامت برکاتہ، دیگر قریب و بعید سے آئے ہوئے علماء اکرام و مہمانان عظام، آپ سب جانتے ہیں معاشرے کا ایک بہت بڑا ناسور جہیز کی لعنت ہے، اور الحمدللہ ہندوستان کے مختلف مقامات پر جہیز کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اس کو سرپرستی حاصل ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی۔ کسی کو تقویت دینے کے لیے شہر وجے واڑہ کے یہاں کے عمائدین شہر، ذمہ داران، علماء اکرام سوچا انہوں نے کہ ہمارے وجے واڑے میں بھی اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے۔ لوگ اپنے حقوق کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں، حقوق ماننے کے لیے، اپنے رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے، تو کیوں نہ جو برائیاں معاشرے میں عام ہو گئی ہیں ان کے خلاف بھی پروٹیسٹ کیا جائے یا ان کے خلاف بات کیا جائے۔ حضرات، جو آیت میں نے سورہ نساء کی تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مرد کی عزت اسی میں ہے کہ وہ عورت کو کھلائے، پلائے اور پالے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بتایا میں نے تجھے قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، نگران بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ فضیلت تجھے میں نے دی ہے بڑا بنا کے، تجھے رب البیت کہا جاتا ہے، تیری عزت اسی میں ہے تو کھلائے پلائے عورتوں کو، بچوں کو، بیوی کو، جو بھی تیرے ماتحت ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج آدمی غلام بننا چاہتا ہے۔ سوسائٹی میں عورت کے پیسوں سے کھانا، آج دیکھیے آدمی سوتا ہے عورت کے لائے ہوئے پلنگ پر، اوڑھتا ہے بستر عورت کے لائے ہوئے بستر سے، کھاتا ہے عورت کے لائے ہوئے برتن میں، سفر کرتا ہے عورت کی دی ہوئی گاڑی پر، جو ہاتھ میں گھڑیال پہنتا ہے وہ بھی انہی کا دیا ہوا، جو موبائل فون استعمال کرتا ہے وہ بھی انہی کا دیا ہوا۔ جتنے اخراجات آپ شادی کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں، منگنی کے رسم سے لے کر شروع ہوتی ہیں بچے کی پیدائش تک، آپ دیکھ لیجئے پورے اخراجات عورت پر۔ منگنی کا خرچہ کس کے اوپر؟ پہلے تو منگنی گھروں میں ہوا کرتی تھی، چار آدمی ادھر کے ادھر کے بیٹھ جاتے تھے، آج تو شادی محلوں میں، منڈپوں میں ہونے لگی ہے۔ اس کے بعد ہلدی کا رسم، مہندی کا رسم،
دولہے کو منہ دھلانے کا رسم شروع ہوتے ہوتے نکاح کے جو اخراجات ہیں اتنے زیادہ اخراجات ہیں کہ بولیے مت. اس کے بعد بات چیت ہوتی ہے، پہلی زچگی آپ ہی ڈالنا، زچگی ہونے کے بعد پھر جو بھی پیدا ہوگا اسے انگوٹھی بنانا لڑکی والے ہی، یہ بھی. پھر کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، عید کا موقع آتا ہے، تب بھی لڑکے والے فریج دلانا ایک عید میں، گاڑی دلانا ایک عید میں، کیا کیا لوگوں نے بنا لیے. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں کھڑے کھڑے ہو جایا کرتی تھی. بخاری کے حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، کھڑے کھڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے. ایک عورت آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک پھیر لیے. عورت ادھر آئی، پھر وہی سوال کی، پیارے نبی اپنا چہرہ پھیر لیے. ایک صحابی آگے بڑھ کر کہنے لگے اِلَّمْ يَكُنْ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوَّجَنِيهَا، اللہ کے نبی آپ کو حاجت نہیں ہے، میں تیار ہوں اس سے نکاح کرنے کے لیے. نکاح کرنا ہو تو سب سے ضروری کیا ہے؟ مہر ہے. کہا آپ نے کہ جاؤ مہر لے کر آؤ. صحابی نے کہا میں غریب آدمی ہوں اللہ کے نبی. کہا التمس ولو خاتما من حدید، سونے کی انگوٹھی نہیں، چاندی کی انگوٹھی نہیں، لوہے کی انگوٹھی سے تلاش کر کے لا لو، اس کے بدلے میں نکاح کر دوں گا. پورا گھر جھاڑو دے کے تلاش کر کے آئے. اتنے غریبی کا زمانہ تھا، لوہے کا ایک رنگ بھی نہیں گھر میں. اب کیا کریں، شادی نہیں ہوگی مہر کے بغیر. پیارے نبی نے فرمایا دنیا کی کوئی دولت تو تمہارے پاس نہیں ہے، قرآن کی دولت تو ہے کیا تمہارے سینے میں؟ قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں کیا؟ کہا کہ ہاں فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں. کہا کہ زوجتکھا بما معک من القرآن، جو قرآن کی صورتیں تمہیں یاد ہیں یہی تمہارا مہر ہے. شادی کے بعد وہ صورتیں تمہاری بیوی کو یاد دلا دینا. شادی ہو گئی. کھڑے کھڑے کتنا آسانی سے ہوتی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ عشر مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، جنتی صحابی جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی. دیکھا پیارے نبی نے کہ ان کے کپڑوں پہ زعفران کے نشان ہیں، مطلب اس بات کی علامت ہے کہ کچھ خوشی کا موقع ہوا ہے کہ شادی ہوئی ہے. کہا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے نبی میری شادی ہو گئی. سبحان اللہ، شادی ہو گئی. ایک صحابی کی پیارے نبی کو کانوں کان اطلاع تک نہیں. کہا ولیمہ کیا تم نے؟ نہیں اللہ کے نبی. کہا اولیم ولو بشاۃ، ایک بکری ہی صحیح ذبح کر کے پہلے ولیمہ کرو. بخاری ہی کی ایک اور حدیث، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا ان کے کپڑے بھی کچھ نئے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا جابر شادی نہیں کرو گے کیا؟ تمہاری شادی ہو گئی؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی ہاں میری شادی ہو گئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا بکرن ام سیبن، باکرہ سے ہوئی ہے یا شوہر دیدہ سے ہوئی ہے، بیوہ عورت سے ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی بیوہ عورت سے میری شادی ہوئی ہے. جوان تھے حضرت جابر. پیارے نبی نے فرمایا فَهَلْ لَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا، جوان لڑکی سے شادی کر لیتے؟ انہوں نے کہا دراصل بات یہ ہے اللہ کے رسول، میرے والد محترم سن 3 ہجری میں جنگ احد میں انتقال سے پہلے 9 بہنوں کی سرپرستی میرے حوالے کر کے گئے. جوان لڑکی سے میں شادی کروں اسے ناز نخرے زیادہ ہوتے ہیں، تجربہ کم ہوتا ہے. میں نے عمر رسیدہ عورت سے شادی، بیوہ عورت سے شادی اس لیے کی ہے کیونکہ اس کے اندر ناز نخرے کم ہوتے ہیں اور تجربہ زیادہ ہوتا ہے، اور وقت کے لحاظ سے وقتاً فوقتاً میری بہنوں کا خیال کر سکے. کتنے اچھے بھائی ہیں یہ، بہنوں کے لیے کتنی بڑی قربانی دیے ہیں. یہاں دیکھیے جابر کی شادی ہوئی، پیارے نبی کو اطلاع نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں. حالانکہ صحابہ کی نظر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محترم انسان کوئی نہیں تھا. اس کے باوجود پیارے نبی کو نکاح میں یا شادی میں دعوت تک نہیں دیے، گویا کہ آپ کی شرکت کو ضروری نہیں سمجھے.
تو یہاں ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، شادی میں اتنے اخراجات کرنا کہ بستی والے ساروں کو بلانا، سارے رشتہ داروں کو بلانا کوئی ضروری نہیں ہے. چادر جتنی ہے پیر اتنے پھیلانا ہے. قرض کر کے کیا کیا کرتے ہیں، خاص کر لڑکی والے. ہندوستان میں آئے دن کئی واقعات ہم سنتے ہیں خودکشی کے. سب کیا ہے؟ اسی جہیز کی ظالمانہ رسم کی وجہ سے. ہندوستان کے بہت بڑے جانے مانے شاعر میر تقی میر، انہوں نے بھی، کیونکہ ہندوستان کا ماحول ایسا ہے، بڑے بڑوں نے سمجھا کہ جہیز دینا ہی ہے. ہمارے استاد محترم مولانا اطہر حسین رحمہ اللہ کلاس میں ہم کو کہا کرتے تھے، ہم لوگ ہندوستان میں آدھے ہندو بن چکے ہیں، یہاں کے ماحول کو ایسے قبول کر چکے ہیں. ہماری عیدوں میں، خوشیوں میں، غموں میں آپ غور کریں، ہندوانہ رسوم و رواج زیادہ ہے. تو میر تقی میر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی. جب رخصتی کا وقت آیا، بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے انہوں نے کہا، بیٹا اگلے بار جب گھر آنا تو اس گھر کو نہیں آنا. کیوں؟ اس لیے کہ اسی گھر کو بیچ کر میں نے تمہاری شادی کی ہے. اتنی قربانی دینے کے باوجود جوڑے گھوڑے کے جو بھی رسومات ہیں پورے ادا کیے. دینے کے باوجود لڑکی کے سسرال نے اتنا ستایا لڑکی کو کہ لڑکی خودکشی کر لی. جب ان لڑکی کی وفات کی خبر میر تقی میر کو پہنچی، کیونکہ وہ شاعر تھے، انہوں نے ایک شعر کہا، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا بھولے تھے تجھے سامان شادی میں. سب کچھ میں نے دے دیا تھا اے میری آرام جان، کفن کا کپڑا بھی میں اس جہیز کے سامان میں دے دیتا تو تمام رسومات ادا ہو جاتا، آخری رسومات بھی. تو کیسی کیسی لعنتیں ہیں. دیکھیے اس جہیز کی کتنا جانی مالی نقصان مسلمانوں کا ہو رہا ہے. بہرحال اسی وجہ سے، کیونکہ معاشرے کا بہت بڑا ناسور بن چکا ہے آج، اور بلکہ زہر پھیلتا ہوا جا رہا ہے. گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. زمانے جاہلیت میں قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. لڑکی پیدا ہو جاتی تو آدمی پریشان ہو جاتا تھا. آج بھی وہی سچویشن ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ لڑکی رحمت ہے، جہیز کی وجہ سے. لڑکی پیدا ہوتی ہے تو والد صاحب کو ٹینشن شروع ہوتا ہے کہ اب سے جمانا آج سے شروع کرنا ہے. بہرحال ہم سب یہاں جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ جہیز کے خلاف سب ایک ہو کر مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے سب ایک ہونا ہے. سب ایک ہونے کا وقت ہے. ہم اگرچہ کہ بہت کم لوگ جمع ہوئے ہیں، مگر الحمدللہ جتنے بھی یہاں بیٹھے سب معتبر حضرات ہیں. ہر مسلک کی تقریباً یہاں نمائندگی ہے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں جتنے بھی لوگ یہاں سے مولانا کی تقریر سنیں گے اور اسٹیج سے جو بھی آواز اٹھے گی، انشاءاللہ وجے واڑے کے کونے کونے میں ہی نہیں بلکہ پورے آندھرا پردیش کے کونے کونے تک یہ آواز پہنچے گی، اور سب مل کے تمام کو جوش دلائیں گے، جذبہ دلائیں گے کہ ہم سب مل کے اس برائی کے، اس بیماری کے خلاف آواز اٹھائیں گے. میں اسی امید کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جو جمع ہوئے ہیں جمع ہونے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.